بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام اہل ایمان کے لیے اس مبارک مہینے کو صحیح معنوں میں بابرکت بنا دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی سال میں انتہائی عظمت، انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے، جس میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اسلام کے 5 جو ارکان ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ 29 یا 30 روزے یہ فرض کیے گئے ہیں، اور روزہ رکھنا ہر بالغ مرد و خاتون پہ فرض کیا گیا ہے۔ البتہ جو مریض ہو، دائمی مریض جسے کہہ لیا جائے، اس سے روزے ساقط کر دیے گئے ہیں۔ ایسا مریض کہ جس کو ڈاکٹر یہ کہیں کہ روزہ رکھنے سے تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے، بیماری میں شدت آ سکتی ہے، ایسے مریضوں کے لیے یا اتنے ضعیف عمر لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے روزہ رکھنا ان کی جان گنوانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ان سے روزے چھوڑ دیے گئے ہیں، رخصت کے طور پہ ان کو روزے معاف کر دیے گئے ہیں۔ تاہم اس کے بدلے میں ان لوگوں پر اتنا حکم ضرور رکھا گیا ہے کہ اپنی جگہ پہ وہ فدیہ کے طور پہ کسی اور کو روزے رکھوا دیں۔ اب روزہ یہ اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ جس طرح دائمی مریض کو روزے معاف کر دیے گئے ہیں، اسی طرح مسافر یا بیمار آدمی اس کو روزے رخصت کے طور پہ چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ جتنے روزے چھوڑے گا اس کی قضائی وہ رمضان کے بعد باقی پورے سال میں جب بھی مناسب سمجھے وہ اتنی اپنی قضائی دے کے اس گنتی کو پورا کرے گا۔ یہی معاملہ خواتین کا ہے۔ خواتین جب مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو اتنے روزے ان کو معاف کر دیے گئے ہیں، اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ اتنے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ ان دنوں کا جو بھی مریض ہو یا جو بھی مسافر ہو، جتنے روزے رہ جائیں گے ان کی قضائی وہ باقی سال کے ایام میں وہ پوری کر کے، وہ روزے رکھ کے وہ اپنی تعداد 29 یا 30 وہ پوری کرے گا۔ رمضان المبارک میں جو ہمیں بہت زیادہ کام کرنے چاہیے، اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا مقصد تقوی بیان کیا گیا ہے، اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اجتناب کرنا، ہر گناہ سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ اور دراصل انسان کے اندر جو جسمانی یا لسانی خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی ہمارے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ روزہ دراصل ان خواہشات کو کنٹرول میں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد ضبط نفس ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا۔ 11 مہینوں میں انسان بہت سارے حرام کاموں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے، بہت سارے غلط کام جو گناہوں پہ مبنی ہے وہ کر بیٹھتا ہے۔ اس ایک مہینے میں کھانے پینے کو ترک کر کے دراصل ہمیں وہ ٹریننگ دینا مقصد ہے کہ انسان باقی 11 مہینوں میں حرام کام سے تو اجتناب کرے، یعنی ایک مہینہ حلال کاموں سے بھی بہت سارے حلال کام ہے، کھانا پینا ہے، دیگر ضروریات جو چیزیں ہیں حلال جو حکم میں آتی ہیں وہ ہم رمضان المبارک میں چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہ ایک مہینہ حلال چیزیں چھڑوا کے دراصل ہمارے نفس ہے، ہمارے اندر وہ قوت پیدا کرنی ہوتی ہے کہ یہ آدمی باقی 11 مہینوں میں کم از کم حرام کاموں سے تو اجتناب کرے۔ روزے کا یہ مقصد تو ہے نہیں کہ صبح سے شام تک آپ بھوکے اور پیاسے رہیں، یہ مقصد تو بالکل نہیں ہے۔ آج اکثر آپ اطباء کو اور اکثر آپ نیم خواندہ مولوی حضرات کو سنیں گے کہ روزہ رکھنے سے صحت بڑی اچھی ہو جاتی ہے، پیٹ جو ہے وہ کم سائز میں ہو جاتا ہے۔ یہ سارے اس کے فوائد ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ اس کے میڈیکلی بڑے فائدے ہیں، ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ اس سے لوگوں کے جو پیٹ ہیں ان کے سائز چھوٹے ہو جاتے ہیں یا لوگوں کے ویٹ کم ہو جاتے ہیں، ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے، ہم صرف روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور بندہ مومن پہ یہ فرض کیا گیا ہے۔